بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، اس سورت کی آخری آیات میں ایک آیت آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد اور نسل کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی بندوں کا امام بنا دے. یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ان کی صفت کے طور پر ذکر کی کہ وہ یوں دعا مانگتے ہیں. اگرچہ یہ ان کی ایک صفت کے طور پر یہ آیت اور یہ دعا ذکر کی گئی ہے، لیکن اس آیت میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور اس دعا کی ہمیں تلقین کی ہے کہ اللہ سے یوں مانگا کرو، کیونکہ اللہ کے محبوب بندے یوں مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب تم بھی اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس طرح سے دعا مانگو. کیا دعا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یقیناً یہ دعا یاد آپ سب حضرات کو ہوگی، خواتین اور مرد حضرات سب اس دعا کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھتے ہوں گے بلکہ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، مانگتے بھی ہوں گے. اگر کسی کو یاد نہیں تو اس دعا کو آج اس بات کا ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس کو نہ صرف یہ کہ یاد کریں گے بلکہ اس کو مانگیں گے. بلکہ جس طرح کا ماحول اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی معاشرتی زندگی کے اندر بگاڑ کے اسباب چل رہے ہیں، اس دور کے اندر تو ہر ماں باپ کو ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور صرف رسمی اور فارمیلٹی کے طور پر نہیں، دل کی گہرائیوں سے معنی پر نظر رکھتے ہوئے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے. کیونکہ یہ جو بچے جن کی ہم تربیت کے مکلف اور جن کی ہم تعلیم اور جن کی پرورش کے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے امانت کے طور پر دیا ہے. اگر ان بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی پرورش اور ان کی اچھی گروتھ ہوئی، ہمارے پاس رہتے ہوئے یہ ایک اچھے اور نیک انسان بنے، تو ہم نے گویا کہ اپنے لیے سب سے بڑی آخرت کے اعتبار سے انویسٹمنٹ کر دی، سب سے بڑی تجارت. صدقہ جاریہ کی اس سے بہتر کوئی شکل نہیں. کنواں کھدوانا، اسپتال بنوانا، رفاہی ادارے قائم کرنا، یہ سارے اچھے خیر کے کام، بھلائی کے کام ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ صدقہ جاریہ کی سب سے بہترین شکل ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے. اس سے بہتر صدقہ جاریہ کی کوئی شکل نہیں. انسان مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بچے، پھر بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے، ان کی نسلیں، قیامت تک آپ کے آنے والی نسلیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی. چھوٹی سی اس کی ایک مثال، آپ نے اپنے بچے کو قل هو اللہ احد سکھایا، یہ جملہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. آپ کے بچے نے آپ سے یہ جملہ سیکھا، ساری زندگی وہ نماز میں، نماز کے علاوہ جب بھی قرآن کی یہ آیت تلاوت کرے گا، اس کا ثواب اس باپ کے، اس ماں کے کھاتے میں لکھا جائے گا جس نے اس کو یہ سبق پڑھایا تھا. پھر وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، اور وہ اپنے بچوں کو، یہ سلسلہ قیامت تک، یہ جہاں تک چلتا رہے گا. اس باپ کو جس نے یہ سکھایا تھا اس کے لیے صدقہ جاری ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ان کو اچھی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنے کے جو مکلف ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے عملی طور پر جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں، ان اقدامات میں سے ایک اہم اقدام یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. میں تمام سننے والی خواتین اور مستورات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس دعا کو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پہلی فرصت میں اس کو یاد کریں. آپ پارہ نمبر 19
سورۃ الفرقان کی اگر آخری آیتیں دیکھیں تو آخر سے یہ چوتھی آیت ہے، آخر سے چوتھی آیت، اس کو نکال کر قرآن کریم سے بھی یاد کر سکتی ہیں اور کہیں لکھی بھی مل جائے وہاں سے بھی یاد کر لیں، لیکن اس کو یاد کریں پہلی فرصت میں، اور اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو صرف یاد کرنے پر اکتفا نہ کریں۔ یاد تو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ یہ دعا مانتے نہیں، تو ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک دفعہ ہماری زبان پر یہ دعا ہو، کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ دنیا کے اندر انسان کی اس سے بڑی چین و سکون کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ باہر کی زندگی میں معاشی پریشانیاں، تکلیفیں، بہت سارے مسائل اور بہت سے کرائسس سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یقین کریں دنیا جنت بن جاتی ہے، دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، بڑے بوڑھے کہتے ہیں اللہ اولاد کے غم سے بچائے، کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ اولاد کے غم سے بچائے، یہ بہت بڑی دعا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اولاد کے غم سے بچائے۔ اولاد کا غم انسان کو نہ سکون و چین لینے دیتا ہے، نہ اس کو کروٹیں لینے دیتا ہے، انسان کی زندگی غارت ہو جاتی ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو میں آج کی مجلس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس دعا کو یاد کریں۔ دوسری بات، اس دعا کے اندر غور کریں، حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس دعا کے اندر ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے، اور وہ نقطے کی بات بھی سمجھنی چاہیے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ایک تو یہ کہا ہے کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مانگنے کی دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے اس میں فکر مند کرنے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ یہ صرف دعا نہیں، جیسے آپ کسی بچے کو کہیں بیٹا دعا کرو کہ تمہیں یہ مل جائے، اس کا مطلب دعا کرو کا مطلب کیا صرف دعا نہ کرو، بلکہ تم اپنے دل میں شوق پیدا کرو، اس کی طلب پیدا کرو، اس کی جستجو پیدا کرو۔ تو اس کے اندر ہمیں دو چیزوں کی جستجو پیدا کرنے کی دعوت دی گئی، ایک یہ کہ ہر ماں باپ کو یہ کوشاں رہنا چاہیے ساری زندگی کہ میں اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں۔ دوسرا اس میں پیغام یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں متقی بندوں کا امام بنا دے۔ کیا مطلب متقی بندوں کا امام بن جاؤ؟ جستجو ہے، یعنی اس میں گویا کہ صرف دعا نہیں بلکہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر جستجو پیدا کرو۔ کیا جستجو؟ کہ اللہ مجھے متقی بندوں کا امام بنا دے، یعنی تم بن جاؤ، کوئی مشکل نہیں، تم خود متقی بن جاؤ، اپنے گھر والوں کو متقی بنا دو، تم متقیوں کے امام بن گئے۔ دیکھیں نا، آپ خود متقی بن جائیں، آپ کے گھر والے متقی بن گئے تو بس ختم ہو گئی بات، آپ متقیوں کے امام بن گئے۔ اللہ نے آپ کو سرپرست بنایا ہے، آپ کو خاندان کا، ایک فیملی کا بڑا بنایا ہے، آپ کی حیثیت گھر کے اندر ایک نظام چلانے والے کی ہے، آپ ایک مقتدی اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی بنائی ہوئی پالیسی گھر کے اندر نافذ ہوتی ہے، آپ خود رائے راست پر آ جائیں سب سے پہلے، دوسرا اپنے گھر والوں کو لے آئیں۔ تو گویا اس میں دو پیغام بھی دیے گئے، ایک یہ کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، اور دوسرا خود بھی نیک بنو اور اپنے گھر والوں کو متقی بناؤ تاکہ تم متقیوں کے امام بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا پابند ہے کہ ہم خود متقی بنیں اور اپنے گھر والوں کو متقی بنائیں۔ ایک بڑی مشہور بات آپ نے سنی ہوگی کہ 5 میم اگر آ جائیں تو یہ دعا انسان کو اللہ پاک قبولیت کے درجے میں عطا کر دیتے۔ 5 میم، وہ 5 میم میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے، عمل میں لائیے۔ وہ 5 میم ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ ان 5 میموں کو اگر کوئی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اپنی آنکھوں سے اس دعا کو قبول ہوتا ہوا دکھائیں گے۔ اولاد، بیوی بچے، گھر کا ایسا سکون ملے گا کہ یہ سب آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ دوسرا، آپ متقیوں کے امام بن جائیں گے۔ سب سے پہلی میم کیا ہے؟ ماں کی میم، ماں کی گود، یہ اکائی ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے، بنیاد یہی ہے۔ ماں درست ہو، ماں کی گود تربیت گاہ ہو، ماں کی گود ایسی تربیت گاہ بن جائے کہ بچے کو سب سے پہلے ماں کی گود میں سب کچھ ملے، تربیت ملے، اخلاق ملیں، عادات ملیں، اخلاقیات ملیں، اللہ کا ڈر ملے، خوف ملے، خشیت ملے، صحابہ کی محبت ملے، انبیاء کی محبت ملے، اللہ کا تعلق ملے، فکر آخرت ملے، وہ ساری چیزیں ماں کی گود میں ملے۔ سب سے پہلی میم ماں۔ ماں اپنے آپ کو درست کر لے۔ ماں کی درستگی ایسی چیز ہے کہ جس سے بچہ آگے خود بخود پنپتا ہے۔ کہتے بیج اچھا ہو
تو اس سے نکلنے والی کومپل اور بننے والا تناور درخت خود بخود اچھا ہوتا ہے. مسئلہ اکائی کا ہے کہ ہمارا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا پہلی تربیت گاہ کا ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کے زمانے سے گزر کر چلنے اور بھاگنے لگے، بالغ ہو، اس کے بعد اب ہم تربیت کرنا شروع کریں کیونکہ شعور میں آ گیا. اس کے پیدا ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ اس باپ کے جو آج باپ بنا ہے، اس کے شادی کرنے سے پہلے اس کی تربیت، بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. وہ کیا کہ یہ ایسی عورت کا انتخاب کرے جو عورت اس کے پیدا ہونے والے بچے کی بہترین ماں ثابت ہو. وہاں سے شروع ہوتی. اسی لیے کہا گیا نا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کو دیکھ کر. فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو. کیا مطلب؟ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو گے تو تمہیں صرف ایک نیک بیوی نہیں ملے گی، تمہارے بچوں کو نیک ماں بھی ملے گی. دیکھیں نا آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم ایک اچھی بیوی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس لڑکی کو آج اپنے جیون ساتھی کے اعتبار سے اپنی زندگی کا شریک حیات بنا رہے ہیں، کل یہی ہمارے بچے کی ماں بھی ہوگی. اگر دینداری کی بنیاد پر آپ رشتہ تلاش کریں گے تو آپ گویا کہ آج ہی سے اپنے بچے کے لیے نیک ماں تلاش کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جب آپ نے نکاح بھی نہیں کیا. ماں کا درست ہونا، یہی ماؤں کی گودیں تو ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کیسے کیسے عظیم اسلام کے سپوت دیے، جن کا نام بھی ان ماؤں کا شاید تاریخ کے علم میں بھی نہیں ہوگا یا لوگوں کے زبان پر اس کے چرچے بھی نہیں ہوں گے. دنیا بڑے بڑے اسلام کے عظیم سپوتوں اور محافظوں کو جانتی ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی گود ایسی ہے جس گود نے ان کو پالا اور ان کو وہ سبق دیا ہے کہ جس نے اسلام کے محافظ پیدا کیے. بہرحال سب سے پہلی میم ماں کا درست ہونا. دوسری چیز آتی ہے ماحول کی. ماحول کی آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں، اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں. اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں، آپ کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی. ہمارے گھر میں موسیقی ہو، میوزک ہو، ہمارے گھر کے اندر ماحول دنیا والا ہو، مادیت والا ہو، فکر آخرت سے غفلت والا ہو، اگر ہمارے گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار، متقی، پرہیزگار بنیں گے، تو شاید یہ ایسے ہی ہے کہ کیکر کا درخت لگا کر ہم اس میں آم کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں. گھر کا ماحول دیندار نہ ہو تو بچوں کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں خواتین سے خاص طور پر اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جس طرح بچوں پر محنت کرتی ہیں اسی طریقے سے اپنے گھر کے ماحول پر مستقل محنت کریں کہ ہمارے گھر کے اندر اسلام کے خلاف کوئی ماحول نہ ہے. اسلام کے خلاف ماحول کیا ہوں گی؟ گھر کے اندر نافرمانی نہ ہو. دینداری کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر، ہمارے گھر کے اندر یاد رکھیں، یہ جو ہمارے گھر کی چار دیواری ہے یہ ہماری ایک سلطنت ہے. سلطنت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کی سلطنت رکھی ہے، ہر ماں باپ کے لیے گھر کی چار دیواری ایک سلطنت کی حیثیت رکھتی ہے. اس سلطنت میں آپ دین کو نافذ کریں. کیا مطلب؟ اس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، یہ طے کر لیں تو دینداری کا ماحول بن گیا. اس گھر کے اندر مثال کے طور پر تصویریں نہیں ہوں گی، اس طرح سے ٹوائز کی شکل میں، میگزین کی صورت میں، بچوں کے کھلونوں کی صورت میں، مختلف چیزوں پہ جو شرٹس وغیرہ کے اندر بچوں کے لباس میں، ملبوسات میں تصویریں ہوتی ہیں، باہر سے سامان جو خرید کے لاتے ہیں صابن صرف، اس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں. ہم یہ طے کر لیں گھر کے اندر تصویریں نہیں ہوں گی. اللہ کی رحمت آئے گی، شیطان جائیں گے، فرشتے رحمت کے نازل ہوں گے، گھر کا ماحول دینداری کا بن گیا. گھر میں ٹی وی نہ ہو، دینداری کا ماحول بن گیا. گھر کے اندر موسیقی، میوزک، اس طرح کی چیزیں نہ ہو، لعنتی چیزیں، آپ کے گھر کا ماحول دیندار بن گیا. اسی طریقے سے صبح صبح فجر کی نماز میں سب اٹھ رہے ہیں، گھر کا ماحول دیندار بن گیا. تو دیندار ماحول گھر کے اندر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ طے کر لیں آج ہی رات میں بن جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. دین نافذ کرنا، اپنے گھر کے اندر دین نافذ کرنا کوئی مشکل نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ آپ چاہنے والے بنیں. آپ نہیں چاہیں گے تو پھر کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ٹی وی تو گھر سے نہیں نکل سکتا، اس کا مطلب یہ کہ ہم دینداری نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں موسیقی، میوزک یہ تو بہرحال ضرورت ہے، بچے ہیں کیا کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہماری کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کو دیکھیں گے، گھر کے اندر مختلف چیزیں اس طرح کی چلتی رہیں گی تو پھر قیامت تک دین نافذ نہیں ہو سکتا. دینداری کا ماحول نافذ کریں، بچے خود بخود ماحول سے متاثر ہو کر ان کے اندر رنگ چڑھے گا. 2 میم ہو گئی. تیسری میم جو آتی ہے وہ آتی ہے مال کی.
کہ اپنے مال کو، اپنی غذا، اپنی خوراک کو اچھا کریں، صاف ستھرا کریں، پاکیزہ کریں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، خود بھی حلال اور اپنے بچوں کو بھی حلال۔ حرام لقمے سے پرورش پانے والے بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ کتنے کوالیفائڈ ہو جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کتنے ہی اعلیٰ درجے کی ان کی سروس ہو جائے، کتنے ہی روزگار ان کا اچھا ہو، لیکن یاد رکھیے آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی بھی نہیں ہو سکتی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ حرام میں نحوست ہے، بے برکتی ہے۔ حرام مال کے اندر جس طریقے سے بے برکتی نحوست ہوتی ہے، اس سے پرورش پانے والے جسم کے اندر بھی بے برکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، جنت میں وہ جسم داخلے کے قابل نہیں ہے کہ جس کی پرورش حرام سے ہو۔ تو اپنی خوراک، اپنی غذا، اپنے کھانے پینے کی چیزیں حلال رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں حلال پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہی حکم جو اللہ نے رسولوں کو دیا، ایمان والوں کے ساتھ بھی یہی بات حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو ہم کیا کھا رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، کہاں سے ہمارے گھر میں مال آ رہا ہے، کہاں سے کون سی چیز لی جا رہی ہے، باہر کی چیزیں بھی ایسی جگہ سے لینا کہ جن جگہوں پر ہمیں اطمینان اور بھروسہ ہو۔ آج کل یہ بھی ہے کہ صرف پیسہ حلال ہونا ضروری نہیں ہے، اس حلال پیسے سے آپ کہاں سے چیز خرید رہے ہیں اور کیا چیز خرید رہے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ دیکھیں نا، مال تو حلال تھا، گئے آپ جا کے دکان سے کسی ایسی جگہ سے آپ گوشت خرید کے لا رہے ہیں کہ جو خود گوشت مشکوک ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی چیز آپ نے خریدی ہے کہ جس کے بارے میں پروڈکٹ کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں شامل ہیں، انگریزوں کی مصنوعات، بائیکاٹ کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں، ان کے اندر اپنی ایک نحوست ہوتی ہے۔ تو اپنی غذا، اپنی خوراک اچھی رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اس سے بچے پنپتے ہیں۔ یہ پانی کی طرح ہے، اچھا پانی دے، جیسے میٹھے پانی کی سبزی اور گٹر کے پانی اور نالے کے پانی کی سبزی میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ تو ہم اپنے بچوں کو چاہے کتنا ہی اچھا کھلا دیں، لیکن اگر ہمارا مال گٹر کے مال کی طرح ہے تو پھر اس صورت میں پھر ہمارے ان بچوں سے ہمیں پھر امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ پلٹ کر ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ 3 میم ہو گئی، چوتھی میم ہے مدرسہ، چاہے وہ اسکول ہو چاہے مدرسہ ہو، بچے کی تعلیم گاہ جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ مدرسہ کا مطلب بچے کی پڑھنے کی جگہ۔ گھر سے باہر نکل کر بچہ کہاں جا رہا ہے، چاہے وہ کسی کوچنگ سینٹر میں بیٹھتا ہو، ٹیوشن سینٹر میں بیٹھتا ہو، کسی اسکول میں بیٹھتا ہو، کسی مدرسے میں بیٹھتا ہو، کسی بھی ادارے کو جوائن کرتا ہو، وہ ادارہ سوچ سمجھ کر منتخب کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی فیسیں اعلیٰ ہیں یا اچھی لوکیشن پہ بنا ہوا ہے، یہاں پر لوگ بڑے بڑے آ کے گاڑیوں والے لوگ آ کے پڑھتے ہیں اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں، رش بہت ہے، ٹھیک ہے یہاں تعلیم بھی اچھی ہوگی۔ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، نہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ یہاں تعلیم کا صرف معیار کیا ہے، بلکہ تعلیم سے بھی پہلے جو چیز مقدم ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک بڑا رونا ہے، المیہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم اور تربیت دونوں مکس ہو چکی ہیں، ورنہ تعلیم اور تربیت 2 الگ الگ شعبے، اور اسلام میں ایک طویل عرصے تک تاریخ اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں، کوئی بہت پرانی بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، تعلیم تربیت 2 الگ الگ خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، الگ الگ ان کے ادارے ہوتے تھے۔ تعلیم کے لیے اسکول ہے، مدرسہ ہے، اور تربیت کے لیے خانقاہیں ہیں، اللہ والے ہوتے تھے۔ خود ہندوستان کے اندر دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، کتنے بڑے پیمانے پر۔ آج لمحہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں تربیت گاہیں ختم، اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسکول میں بہترین تعلیم و تربیت ہوتی ہے، بہترین تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ ہر مدرسے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں بہترین تربیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اداروں کے اندر، تعلیم گاہوں کے اندر، اسکول اور کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر کیا تربیت ہوتی ہے، میرے خیال میں اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کیا یونیورسٹیوں کا ماحول ہے، کیا کالجز کا ماحول ہے، کیا آپ کے اسکول کا ماحول ہے، وہ سب ماں باپ جانتے ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پر کمپرومائز کر کے بیٹھے کہ جی تعلیم کا معیار اچھا ہے، یہاں کا پڑھا ہوا بچہ ڈگری لے کے نا اچھے کالج میں داخلہ ملتا ہے۔ بس ہم اس چیز کے چکر میں پڑے ہوئے۔ آپ یقین کر لیجئے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تربیت کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ تربیت کے اندر اتنا بنیادی عنصر بھی شامل نہیں ہے کہ ماں باپ سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ میں آگے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
ماں جو اس کو روٹی پکا کے دے رہی ہے، پراٹھے باندھ کے اس کو دے رہی ہے، اور دوپہر کی فکر کر رہی ہے کہ بریک میں تمہیں کھانا ہے، اور اس کے دیر سے آنے کی صورت میں پریشان ہو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اسی ماں سے آ کر وہ کس طرح، کس لہجے میں، کس لینگویج میں گفتگو کر رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے تربیت ایسی چیز ہے کہ جو تعلیم سے بھی مقدم ہے، اور اس تربیت کو دیکھ کر ادارے طے کیے جاتے ہیں. تعلیم کے معیار پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، تربیت کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. لیکن عجیب بات یہ کہ ہمارے یہاں بالکل سوچ الٹی ہے. ہم کہتے ہیں تعلیم کے معیار پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تربیت تو بہر ماں باپ کر لیتے ہیں، بچہ کر لے گا، کہیں نہ کہیں کر لے گا. آج کل تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ گوگل پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کر ہو رہی ہے. تربیت تو بچوں کی وہاں ہو رہی ہے، اس کے موبائل کے اندر جو گروپس ہیں وہاں ہو رہی ہے اس کی تربیت. کس طرح کے اس کے فرینڈز ہیں، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، گوگل پہ کیا سرچ کر رہا ہے، یہاں تربیت ہو رہی ہے اس کی. اس طرح سے یاد رکھیں، ہمارے بچوں کی تربیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، چاہے وہ ڈاکٹر کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ کتنا ڈگریوں کا حامل کیوں نہ بن جائے، لیکن ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی نہیں بن سکتا. بہرحال چوتھی میم مدرسہ ہے. اس چیز کا بھی انتخاب کہ میں کہاں بچے کو پڑھا رہا ہوں، تعلیم کہاں دے رہا ہوں، وہاں پر اس کی تربیت میں کوئی بگاڑ کی چیزیں تو نہیں. اور پانچویں چیز آتی ہے مدرس. مدرس جس کو معلم کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، جن سے وہ سیکھ رہا ہے. وہ ٹیوٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ معلم بھی ہو سکتا ہے، وہ مدرس بھی ہو سکتا ہے، وہ قاری صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں. ان سب کا مشترکہ نام کیا ہوتا ہے؟ معلم، مدرس. یہی وہ میم ہے کہ جس کا ہماری بچوں کی شخصیت کے بننے میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب اچھے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ استاد اچھے دیتے ہیں. استاد اچھا مل جائے نا، او ہو اس کے بعد پھر اس کی ترقی کے پر لگتے ہیں، وہ اڑتا ہے. کوئی بھی استاد اچھا کسی بھی فیلڈ کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف قرآن پڑھانے والا اچھا معلم ملے، اگر وہ انگلش پڑھانے والا بھی اچھی تربیت کا حامل اگر کوئی ٹیچر مل گیا نا، آپ کے بچوں کو انگریزی کے ذریعے سے بھی وہ تربیت کر رہا ہو. اور مسئلہ یہ بھی عجیب ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آج یہ ٹیچر کے بھی یہ شعبہ کمرشلائز ہو گیا ہے، کمرشلائز بن چکا ہے. اب ہر آدمی کو یہ فکر ہے کہ میں کسی طرح وقت پر فیس لے لوں، بچہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ اس کا کام. اسکولوں کے اندر بھی یہی جذبہ، خلوص اور وہ تعلیم اور انسانیت کی خدمت، یہ ساری چیزیں بالائے طاق. اب صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ فیسیں جمع کر لی جائیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. یہ 5 میم اگر خود سوچیں، آپ ان پر گہرائی پہ غور کیجئے گا، ان 5 میموں کا اگر اہتمام ہو جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے. اس کی اکائی شروع ہوتی ہے ماں سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے استاد. اس کے درمیان میں بہت اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ماحول کی ہوتی ہے. ماحول کی، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کے ادارے کا ماحول کیسا ہے، بچے کی تعلیم گاہ کا ماحول کیسا ہے، حتیٰ کہ آپ کے گلی میں کھیلنے والے بچے جن کے ساتھ یہ کرکٹ کھیل رہا ہے یا کوئی بھی چیز گلی میں کھیل رہا ہے، ان بچوں کی لینگویج کیسی ہے، ان بچوں کی لینگویج کیسی ہے. آپ دیکھ لیں. آپ اپنے بچے کی کبھی منہ پر زبان سے گالی اگر سنیں نا تو آپ پرکھیں، غور کریں، کوئی نہ کوئی اس کے قریب کوئی گالی دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا. حتیٰ کہ وہ عجیب بات میں عرض کرنے لگا ہوں، خواتین غور سے اس بات کو سنیے گا. جس گھر کے اندر ماں باپ کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے اور تو تڑا سے 3rd کلاس لینگویج میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، بچے کی زبان خود بخود اس خراب ہو جاتی ہے. ماں باپ جس گھر میں لڑتے ہوں، بچوں کی تربیت میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بچائے. بات پہ اگر غصہ کرنا، اگر خدا نخواستہ اس سے آگے بڑھ کر گالی وغیرہ کے معاملات بھی اگر کسی باپ یا ماں کی زبان پر ہیں، آپ بچے کی زبان پر خود بخود یہ دیکھیں گے. ایسے مشاہدے میرے اپنی آنکھوں کے ہیں، آپ نے بھی کیے ہوں گے. ہر آدمی معاشرے کے اندر جیتا ہے، اس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. بچہ ماں باپ کو سب سے زیادہ کاپی کرتا ہے، سب سے زیادہ کاپی کرتا ہے. اس لیے ہمیں ان 5 میموں پر غور کرنا چاہیے. 5 میموں پر، ان 5 میموں کا اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر اہتمام کر لیا، یہ دعا کی قبولیت ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور ایک آخری بات، بڑی اہم کام کی اور حکمت اور دانائی کی بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بڑی حکمت والی بات اور بڑی دانائی والی بات ہے. اگرچہ بعض رات نے اس کو حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. بچہ اپنی عمر کے شروع کے 21 سال تک 3 اسٹیج سے گزرتا ہے. 7 سال. شروع کے 7 سال اس کے بڑے اہم ہوتے ہیں.
جس میں اس کی کھیلنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی، کھانے کی، پنپنے کی، گروتھ پانے کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اگلے اسٹیج میں داخل ہوتا ہے 14 سال تک اس کی تعلیم کا دورانیہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ تعلیم اس کے بعد بھی چلتی ہے، لیکن یہ تعلیم کا بیسک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جس میں اس کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اور 14 سال کے بعد تیسرے اسٹیج پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حکمت و دانائی کی بات سنیے، یہ تو میں نے اسٹیج ذکر کی ہیں، وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے 7 سال تک سید ہوتا ہے، شہزادہ۔ کیا مطلب؟ اس کو شہزادوں کی طرح رکھنا چاہیے، صرف ہوتا نہیں، اس کو رکھنا چاہیے، کھیلنے دو، کودنے دو، پابندیاں نہیں، یہاں بیٹھو، یہ نہیں کرو، سیدھا کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ سیدھے رکھو، نظریں نیچے رکھو۔ یہ عمر نہیں ہے اس کی ان کاموں، کھیلنے دو اس کو۔ اس وقت میں اگر وہ آپ کے سامنے مہمانوں کے سامنے بھی اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے، سب اگنور کرتے ہیں، کیوں؟ بچہ ہے۔ اس موقع پر اگر آپ اس کو 2-2.5 سال کے اندر اتنا بڑا بیگ کہ جس کو ٹرالی کی طرح چلاتے ہوئے جا رہا ہے، تو دنیا کے اندر کئی ممالک، اسلام کے نقطہ نگاہ سے نہیں، کئی ممالک اس کو ظلم کہتے ہیں۔ کئی ممالک، جاپان کے اندر، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے، ان کے یہاں 7 سال تک اگر بچے کی ایکٹیویٹیز اسکول میں ہیں تو کیا ہے؟ آؤ کھیلو اور چلے جاؤ، آؤ کھیلو چلے جاؤ، پڑھائی کا بوجھ نہیں۔ جب پڑھائی کا بوجھ نہیں تو پھر گھر کے اندر بھی اخلاقیات، تربیت، ان ساری چیزوں میں ٹھیک ہے آپ نے چلنا ہے، لیکن اس وقت تک اس کی شہزادوں کی طرح جو کہے اس کو ماننا ہے، اسی طرح اس کی کھلانے پلانے کی طرف شہزادوں کی طرح جس طرح پالتے ہیں۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد جو 14 سال تک اس میں وہ عبد ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، اس کو غلام بنا کے رکھو۔ کیا مطلب؟ غلام بنانے کا مطلب غلام سے خدمت لی جاتی، اب اس سے دبا کے خدمت، یہ بڑی کام کی بات ہے، دبا کے خدمت۔ مہمان گھر میں آئے، آپ خود دوڑے دوڑے کیوں پھر رہے ہیں؟ بچوں سے کہیں بیٹا جاؤ خرید کے آؤ، اگر سبزی اس کو خریدنی نہیں آتی اب اس کو لے کے جائیں، سبزی اس طرح خریدتے ہیں، دہی دیکھو یہاں سے لی جاتی ہے، دکانیں اور بھی ہیں لیکن دہی اس دکان سے لینی ہے، دیکھیں نا، یہ بھی تو ہمیں ملکہ آ جاتا ہے نا خریداری کا، دودھ ہمیں اس دکان سے خریدنا ہے، دہی یہاں سے لینا ہے، گوشت فلاں دکان سے لینا ہے۔ یہ ہم نے سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہمیں تجربے ہوئے، ہم یہی تجربے اپنے بچوں سے شیئر کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے کام کروائیں۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے مہمانوں کے آگے سے، آپ دسترخوان اٹھا رہے نہیں، بچوں کو بولیں بیٹا جاؤ، ان کو غلاموں کی طرح خدمت لے کر ان کے اوپر بوجھ ڈالیں تاکہ ان کے اندر کچھ کرنے کا ملکہ پیدا ہو۔ بعض لوگ جو بہت زیادہ خود کام کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں نا کہ اولاد سے کیا کروانا خود، ان کے بچے واقعی پھر یہ جو اگلے اسٹیج میں شہزادوں کی طرح بن جاتے ہیں نا، پھر یہ شہزادگی جاتی نہیں ہے۔ شہزادگی کا زمانہ 7 سال کا ہے، نخرے اٹھانے کا، پھر نخرے اٹھوانے کا زمانہ ہے۔ اب نخرے اٹھواؤ، ہم بیٹھے ہوئے پانی لے کر آؤ، پانی خود بھی پی سکتے ہیں، لیکن بچے کو گلاس پکڑنا، پانی نکالنا، والد کے سامنے پانی پیش کرنے کا طریقہ ہے، کب کس طرح دیا جاتا ہے، چمچہ کس طرح پکڑایا جاتا ہے، چھری کس طرح دی جاتی ہے، ایک ایک چیز سمجھاؤ۔ چھری اس طرح نہیں دیتے، دستے کو اپنے پاس نہیں، دستے کو سامنے رکھ کر دو۔ اب یہ چیزیں بچوں کی تربیت کا حصہ ہیں، یہ اگلے اسٹیج میں ہے۔ اور تیسرے اسٹیج میں جب بچہ آتا ہے تو تیسرے اسٹیج میں بچہ وزیروں کی طرح رکھنا چاہیے۔ وزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ وزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کو باقاعدہ گھر کے امور کا ذمہ دار بناؤ۔ کیا مطلب؟ بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ کے سارے کام وزیر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کی حیثیت بادشاہ کی ہے، آپ کے بچے الحمدللہ 14 سال سے بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، اب ان کو اپنے گھر کے امور ان کے سپرد کریں، ان کو باقاعدہ وزیر کی حیثیت دیں، کاموں کی ذمہ داری، اور وزیر سے پوچھا جاتا ہے، گھر میں کوئی کام خراب ہو اس سے پوچھیں، اس کی بات پرس کریں تاکہ اس کو ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ اسی طرح وزیر کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے صفت، بادشاہ اپنے کاموں میں اس سے مشورہ کرتا ہے۔ اب اس کو اپنا مشاور بنائیں، گھر کے کاموں میں صرف بیوی سے مشورہ نہیں، اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں، مشورہ کریں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے کہ وہ کیا مشورہ دے گا، میرا 15 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ مجھے کیا مشورہ؟ نہیں، اس کو احساس ذمہ داری پیدا ہوگی، اس کو پتہ چلے گا میرے باپ نے مجھے کوئی حیثیت دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان گھر میں آ رہا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ چلو جی آج ہم مثال کے طور پر بریانی پکائیں گے، مثال ہے بریانی پکائیں گے، آپ اپنے بچے سے بولیں بیٹا بریانی صحیح رہے گی نا، کون سی بنائے بریانی؟ فلاں، ہاں۔ اب بچے کو یہ احساس ہوگا باپ نے مجھے حیثیت دی۔ آپ یقین کر لیجئے ہمارے اکابر نے اس ٹاپک پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان بچوں کے معاملات اپنے ماں باپ سے کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو اگنور کریں، بچے کی مشورے کو آپ اگنور کریں، رد کریں، ریجیکٹ کریں، اور اس کی ساری باتوں کو آپ دھتکارتے رہیں کہ نہیں تم چپ رہا کرو، تم نہیں بولا کرو،
یہ بڑوں کی بات ہے. وہ بچہ 18 سال کا ہو چکا ہے، آپ اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں دے رہے. یہ 21 سال ایسی زندگی کے سٹیج ہیں کہ ان 21 سال کے ان تینوں سٹیجوں کے اگر بچے کے مزاج کے مطابق کام کیا گیا، آپ یقین کر لیں 21 سال کے بعد یہ سونا بن جاتا ہے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان تینوں سٹیج میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے، یا تو بچپن سے اتنا زیادہ اس کو دبا کر اور ڈرا کر اور اتنا چپ کرا کے رکھا گیا ہے کہ اس بچے کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، اس کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہو جاتا ہے. کہیں کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں میں ڈانٹ دیا جاؤں گا. 7 سال تک شہزادوں کی طرح رکھیں اور 7 سے 14 سال تک اس سے کام لیں اور دبا کے کام لیں، اور اس سے آگے پھر 21 سال تک اس کو اپنا وزیر بنا کر رکھیں. 21 سال کے بعد یقین کر لیجئے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. بڑی کام کی اور بڑی قیمتی باتیں یہ ہیں. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی بہترین توفیق عطا فرمائے. یقین کر لیجئے اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو یہ صرف ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہی نہیں، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، ہماری دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے جنت بنا دیں گے، جنت بنا دیں گے. ورنہ کتنے ہی ایسے ماں باپ ہیں یقین کریں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر سوائے کوڑنے کے اور غم کھانے کے کچھ نہیں کر رہے ہو. اللہ پاک ہم سب کو اس برے وقت سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے پھلتا پھولتا دیکھنے کی، پنپتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماحول و معاشرے کی تمام گندگیوں سے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. رب کریم ڈھکے چھپے خفیہ علانیہ ظاہری باطنی قدیم اور جدید تمام گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے گناہوں سے ہم سب کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے مغفرت کا، ہدایت کا، اصلاح کا اور تربیت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس مجلس میں تمام جتنے شرکت کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کو اللہ ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، فلاح و صلاح عطا فرما، کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما. ہر طرح کے یا اللہ حادثات سے، سانحات سے، ناخوشگوار واقعات سے، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر دل و جان سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہم تجھ سے اس موقع پر وہی دعا مانگتے ہیں جو تو نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ غش رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لیجیے. یا اللہ ہر طرح کی یا اللہ گندگیوں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، یا اللہ پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ یا رب العالمین ہم سب کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.